جی، تو جس طرح سے ایک انسان کو موت ہوتی ہے اسی طرح ان کو دوبارہ موت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں پورے کے پورے اٹھائیں گے پراپرلی، جس طرح سے ہر انسان کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو یہ بات اس آیت میں کی گئی ہے، اور اس کی تفصیل اس میں حاشیہ میں انہوں نے لکھی ہے، وہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان الذین، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس میں البتہ شک میں ہیں، یعنی کس بات میں اختلاف کیا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے گئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شک میں ڈال دیا اور وہ اس بات کا اختلاف کرتے ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ ماں نہیں ہے لہم، ان کے لیے بھی اس کا من علم، کوئی علم، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ پھر اللہ کے پاس ہے۔ الا اتباع الظن، اب کیوں علم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ظن کی، گمان کی۔ اور وما نہیں قتلہ، انہوں نے قتل کیا اسے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بات کو واضح کر دیا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر اس میں جو آیت نمبر 158 ہے، جس کا جو ہے وہ ہے کہ بل رفع، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بر رفع، لام کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر را مشدد ہے نا، تو ہم اس کو اور یہ جو ہوتا ہے نا ادغام اس میں ہوتا ہے، یہ ایک ہی جو کیا نام ہے اس کے، مخرج، ایک ہی مخرج کے لفظ ہیں یہ، لام اور را اور نون جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی مخرج کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے میں مرج ہو جاتے ہیں، تو بر رفعہ ہو جائے گا، اور بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے، اٹھا لیا اسے اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً بہت زبردست، حکیماً خوب حکمت والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو قرآن میں یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن آپ دیکھیں آپ کو ایک بات نہیں ملے گی، کیا؟ کہ انہوں نے دوبارہ نیچے آنا ہے، یہ آپ کو صرف احادیث سے ملتی ہے بات۔ تو دوسری چیز، اب احادیث کو وہی فالو کرے گا، وہی جو احادیث کو مانتا ہے، وہی پڑھے گا جو احادیث کو مانتا ہے۔ تو جو شخص احادیث پر نہیں فالو کر رہا، وہ اس چیز کو کیسے مانے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے یا دجال نے؟ اب دجال کا بھی ذکر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں نہیں ملے گا آپ کو، دجال کا ذکر بھی احادیث سے ہی ملتا ہے کہ اس نے آنا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں۔ تو وَإِنْ، اور نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا۔ اچھا، اور نہیں من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بہ، اس پر، قبل، پہلے، موتہ، اس کی موت سے، ویوم، اور دن، القیامت، قیامت کے، یکون، وہ ہوگا، ان پر، علیہم ان پر، شہیداً، گواہ۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ آیت نمبر 159، اب یہاں پر یہ بات آپ کو واضح کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نام بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ضرور واضح کر دی ہے کہ جو بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ایمان جب تک نہیں لائیں گے تب تک کوئی مرے گا نہیں، یعنی اس وقت تک، یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن
آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں ایسے کیسے کر سکتا تھا، جس کا حکم ہی آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے اس ٹائم کہ میں تو اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تب تو انہوں نے میرے پیچھے سے جو کچھ کیا اس کا مجھے علم نہیں، بے شک تو ہی علم رکھنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ غالب ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں سزا دے، تو چاہے تو انہیں بخش دے۔ یہ حضرت عیسیٰ اس وقت گواہی دیں گے جو یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس کی تفسیر میں آیت نمبر اس کی 196 میں اس کو پڑھیے، کون آیا ہے؟ عائشہ ہے، تحریم ہے، کون ہے؟ جو بھی ہے اس یہ پڑھیں، حاشیہ نمبر 196 اگر آپ کو شو ہو رہی ہیں۔ جی اب ابھی صرف آیت اور ترجمہ ہے، اچھا آپ کے پاس تفسیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ایشو ہے، میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی پھر ہو جائے گا۔ اچھا جی اب آ رہا ہے؟ ہاں جی اب آ گیا۔ چلیں پڑھیں۔ حاشیہ نمبر 196۔ جی اس فقرے کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیے ہیں، دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبی موت جب واقع ہوگی، اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل رسالت مسیح کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا۔ دونوں معنی متعدد صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین سے منقول ہے اور صحیح مراد صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 197، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے جو معاملہ کیا ہے، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں آنے والی ہے۔ سورہ مائدہ، یہ جو میں نے ایکسپلین کیا نا آپ کو، یہ سورہ مائدہ کا ہی اس میں لکھا ہوا تھا، وہی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، جو جتنا بھی واقعہ آپ کو ایکسپلین کیا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انفارمیشن پیچھے تفہیم القرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے دی ہے، وہ آپ لازمی پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ جو عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم عیسائیوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھنے کے قابل ہوں کہ اصل چیز کیا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے جو اپنی ان کی علماء کہتے ہیں، وہ اسی کو ہی مانتے ہیں۔ تو بے شک ان کے علماء تک بھی جو بات ہے وہ ڈھکی چھپی ہے، کلیئر نہیں ہے، وہ بھی بس محض اسی پہ جو انہوں نے خود سے گھڑی ہوئی ہیں وہی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے آیت نمبر 160 میں کہ فَبِظُلْمٍ پس بوجہ ظلم کے، فا کا مطلب پس اور بی کا مطلب بوجہ ظلم، ظلم کے، من الذین ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی، کس پہ؟ یہودی حرام کی، اور انہوں نے کچھ خود ہی چھوڑ دی، خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو احلت جو حلال کی گئی تھی پہلے، حالانکہ حلال کی گئی تھی، لہم ان کے لیے، اور بوجہ ان کے روکنے کے،
ان سبیل اللہ، راستے سے اللہ کے اکثریت کو۔ اب یہاں پر ظلم کی جو بات کی گئی ہے، ظلم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نا، ایک تو دوسروں پہ ظلم کیا کہ ان کو غلط باتیں اپنی قوم میں پھیلائیں، اور دوسرا اپنی جان پر بھی ظلم، اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ ہلاک اس طرح سے کہ غلط حکم پر پیروی کی، اور اس غلط حکم پر پیروی کرنے کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا باعث بنے، اور جب اپنی ہلاکت کی تو یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں آیا، ٹھیک ہے۔ من الذین، ان لوگوں کے جو اب یہودی بن گئے۔ اب یہودی کے علماء نے اپنی جو نیچے کے جتنی قوم تھی ان سب کو غلط بات پہنچائی، یہ بھی انہوں نے ظلم کیا۔ پھر یہاں پر جو ظلم کا معنی ہے اس کو آپ یہ لکھتے ہیں کہ کسی کو کسی حق سے محروم رکھنا، ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اب یہاں پر جو ظلم میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مسافروں کے حقوق نہ دینا، یتیموں کے حقوق نہ دینا، غلاموں کے حقوق نہ دینا، اور اللہ کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یہ سب کس میں آتے ہیں؟ یہ سب ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی ظلم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہاں آپ حاشیہ نمبر 198 جو ہے اس میں دیکھیں کہ اب یہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ معترضہ جو پروناؤنس نہیں کرنا آ رہا مجھے، بیسیکلی دو باتوں کو الگ الگ جب بتایا جاتا ہے تو اسے یعنی کہ ایک ہی آیت میں دو الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں، وہ اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ وہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے جو ایک گیپ آیا تھا بیچ میں، بات کچھ اور ہو رہی تھی، پھر وہی بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ سورہ نساء حاشیہ نمبر 199 میں یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، یعنی خود راستے سے نہیں ہٹے ہوئے بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے۔ آج بھی یہودی دماغ اس قدر کام کر رہا ہے اور یہودی سرمایہ اپنا جتنا ہے وہ اسی قدر لگا رہا ہے۔ یہ جو جتنی بھی AI بلڈ کی ہے انہوں نے، اس کا مقصد کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ بلا مقصد یہ چیز بلڈ نہیں کی گئی، یہ بالکل ایک مقصد کے ساتھ یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اور یہ جو دماغ کی بات ہے، پھر سرمایہ اس پر پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اس پر دماغ بھی لگا رہے ہیں، اور یہ وہ تیاری اسی کی طرف جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے مسیح کے لیے کی ہے، دجال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلہ میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے اس کے بارے میں یہ بات سنی ہے، اب یہ کتنے % اوتھینٹک ہے یہ آپ لوگ بھی چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت سے عرب ممالک میں یہ جو یہودی ہیں اپنی خواتین کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیش کرتے ہیں ایزا کہ وہ ان سے اپنے جو ارادے ہیں ان پر کام کروا سکیں۔ تو کیونکہ یہ شروع سے ان کا یہی المیہ رہا ہے، پہلے بھی یہ مسلمانوں کے پاس اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے اور اب بھی یہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو درا حالانکہ یہ کم بخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں، ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا۔ ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے صریح انکار پر، خدا سے کھلم کھلا دشمنی پر، خدا پرستی کو مٹا دینے کے علل اعلان عزم اور ارادے پر تعمیر کیا گیا، اس کے موجد یعنی اس کے ایجاد کرنے والے اور اس کے مخترع اور اس کے بانی اور اس کے سربراہ کار موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائیڈ کا فلسفہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا۔
یہ بھی ایک شخص کا یہ، کیونکہ ان میں جو ہے نا بہت سے ایسے فلاسفر اٹھے ہیں اور انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور یہ صرف اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پس پیروکار بنے، نہ کوئی حضرت عیسیٰ کو مانے اور نہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ تو آج بھی وہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ آپ بہت سی ایسی انگلش بکس دیکھیں گے، ان میں فلاسفی بہت اچھی لکھی ہوگی کہ آپ کہیں گے کیا بات ہے، کیا لکھا ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے۔ پھر یہاں جو بات کی گئی ہے کہ حرمنا، حرام کر دی ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، اور حرما تھا، اصل لفظ کیا تھا؟ حرما، کیونکہ نون الف نا ضمائر متصل آیا تو حرمنا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے علیہم ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے تو جار مجرور ہی، لیکن یہ آپ کو اب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا ضمائر کے ساتھ۔ طیبات پاکیزہ چیزیں، اب یہ طیبات جمع ہے، جو ہے کیا نام ہے اس کا، اگر یہ واحد ہوگا تو یہ طیباتن ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جمع ہے تو یہ طیباتن ہے، اگر یہ مثنیٰ ہوتا تو طیباتانی ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ہے احلت، اب یہ جو احلت ہے جو حلال کی گئی تھی، یہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسو وائس ہے، کیونکہ الف کے اوپر پیش ہے۔ پھر لہم، ان کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ بصدہم جو ہے، صد جو ہوتا ہے نا، صاد دال دال، یہ روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور وہ روکتے ہیں بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیلی راستے سے اکثریت کو، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال اس حوالے سے، یہیں تک ہم نے کرنا تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں جی۔ کس نے اٹینڈ کیا کوئی ہے؟ کوشچن نہیں۔ اچھا، ہاجرہ ہیں، عائشہ ہے، تحریم ہے اور وضیحہ ہیں۔ اب جن لوگوں نے اٹینڈنس لگائی ہے اور وہ کیوں نہیں، اچھا نیٹ کا بھی ایشو ہوگا، چلیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اسی ریکارڈنگ میں، ایک منٹ ذرا ویٹ کریں۔ یہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا نیٹ کا ایشو ہے، آپ کوئی دوسرا موبائل سے کلاس اٹینڈ کریں، کسی دوسرے نمبر سے کریں، گھر میں اور لوگوں کے بھی موبائلز ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کا دوسرے اس پہ ہوتا ہے تو نیٹ چل جاتا ہے، کسی سے ہاٹ اسپاٹ کا وہ کر لیں، لیکن آپ کے لیے کلاس کا اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کے ساتھ کیا باتیں شیئر کرنی تھی، ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے خذ الکتاب بقوۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو قرآن مجید سے جو بے رخی کی سزائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے، لازماً کوئی نہ کوئی ریزن ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی نیت ہوگی تو پھر آپ کی اللہ سے دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے کھولیں گے، اور یہ اللہ کا بہت اعجاز اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر سننے کی اللہ انہیں توفیق دے دیتے ہیں۔ تو دنیوی زندگی انتہائی تکلیف دہ ہے، مطلب اس کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن پاک سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیوی زندگی بہت تکلیف دہ ہوگی۔ نمبر 2، شیطان کا تسلط، قرآن مجید سے اعراض کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا۔ قرآن مجید سے اعراض کی ایک سزا یہ بھی ہے
کیا ہے سورہ زخرف میں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل یعنی غافل ہوگا، تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، یعنی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، یعنی قرآن مجید سے اعراض کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد یا ایسی قوموں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ ٹوٹل 11 پوائنٹس ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 5 رکھوں گی اور پھر نیکسٹ کلاس میں باقی کے 5 انشاءاللہ۔ تو شدید عذاب قبر، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے اعراض کرنے والے، اب قرآن مجید سے اگنورنس کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں، یہ آپ دوسروں کو بھی یہ بات بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس سے اللہ کی آیات وہ بتائی جاتی ہیں جو ڈرانے والی ہوں، اور جو انسان تھوڑا سا آپ کو لگے کہ گنہگار ہے، نماز کی طرف نہیں ہے، تو اس کو دین کی طرف لانے کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ دین کی طرف آئے۔ آپ تو اس مرحلے سے بہت آگے ہیں، تو آپ کو آپ کے ڈرانے کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں قرآن کا جو ہے یہ کلام یہ کیا ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو قبر میں شدید عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو؟ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یعنی یہ کس آدمی کی بات ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، دیکھو جہنم میں تمہاری جگہ یہ تھی، یعنی اگر تمہیں جہنم ملتی تو تمہاری جگہ یہ تھی، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں جگہ عنایت فرما دی۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھ لیتا ہے، اور کافر یا منافق یعنی منکر نکیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے، لا دریت ولا تلیت، یعنی تو نے نہ تو سمجھا نہ ہی پڑھا۔ تو قرآن حدیث پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی آواز جن اور انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوق سنتی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ روز قیامت کا تکلیف دہ بوجھ۔ پھر قرآن مجید میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کی آخرت کی سزا کی یہ تفصیل بھی ملتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اور جو اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ وبال گناہ میں مبتلا رہیں گے۔ قیامت کے روز ان کے لیے یہ بوجھ اٹھانا بڑا تکلیف دہ ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پکڑنے کی توفیق دیتا رہے ہمیشہ، آمین یا رب العالمین۔ اور جو لوگ نہیں کلاس میں آج آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے، آمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
آمین یا رب العالمین۔ اب ایک بات ذرا غور سے سنیے کہ جو آج کا وقت ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریورٹیز پر کن چیزوں کو رکھتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، اگر پڑھ لی ہے تو انہوں نے بہت کر لیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے۔ قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ لیں، صبح سورہ یاسین پڑھ لی، شام کو سورہ وہ واقعہ پڑھ لی، مغرب کے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشش کرنے والی، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو عربی گرامر اور اس طرح کی چیزیں سیکھنے کا جو کام ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عالموں کا کام ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہی ہوتا ہے جو علم سیکھتا ہے، اور وہ یہ قرآن تو ہر عام بندے کے لیے آیا، ہر بندے کی رسپانسبلٹی تھی اس کو سمجھنا۔ تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے؟ پھر یہ بھی ہم کہتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ کہ جو ذکر اذکار کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک یہ کافی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں آپ کو مل رہا ہے، ایسی کھیر مل رہی ہے جس کے اندر پورے کے پورے لوازمات موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو ذائقے میں بہت اچھی ہوگی، ظاہر ہے اس کے اندر سارے انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اور ایک کھیر آپ کو مل رہی ہے جس میں دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے اور چاول الگ ہیں۔ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی کہ ہم اس کو چبا کے کھائیں؟ یعنی آپ ایک چیز کو کر رہے ہیں لیکن اس کی اوپری سطح جو ہوتی ہے نا، سرفیس پہ بس اتنا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کافی ہیں اس کے ساتھ، اور اسی پر ہی ساری زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو ذکر اذکار کا تو بالکل بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو لذیذ اور بہترین کرنا ہے تو اس کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ مست ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو زندگی سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے، اور ہم نے اسی نقش قدم پر چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ لوگوں نے مجھے سنا اور آپ لوگ آئے اور آپ نے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے جانے کو قبول فرمائے، آپ کے اس وقت کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔